پارچ من کے ہو رہتے پارچ من کے ہو رہتے ہم کو دیکھتے ہو کیسے. محفل میں ایسا ہوا طریقت کے لوگوں میں کہ اس سے حجابات اٹھے تو ساری کائنات غائب تھی، وہ آقا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ساری کائنات غائب. پھر کہتے اسی محفل میں وہ آدمی اٹھا، اہل طریقت کہتے ہیں، نہ سمجھ میں آیا واللہ عالم. اپنے شیخ کے پاس آیا، بولا شیخ صاحب ابھی میرے ساتھ عجیب ہوا، میں یہاں نہیں تھا، میں مدینے میں تھا آقا جی کے پاس، اب پھر میں دیکھتا ہوں میں یہاں ہوں. شیخ نے کہا خاموش رہو، تمہارا تو یقین بن گیا نا، کیسے دیکھتے ہیں. ہاں طریقت میں یقین بنایا جاتا ہے، اس کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے، باتوں سے یقین نہیں بنتا، باتوں سے سوالات اور وسوسے ہوتے ہیں. اسی جو طریقت کی بات سنے نہ سمجھ میں آئے تو اس کو کہہ دینا چاہیے واللہ عالم، کہ بھئی اللہ ہی جانے کہ انتہا علم کی انتہا کو کوئی نہ نبی پہنچا ہے نہ ولی پہنچا ہے، تو ہم تم پہنچیں گے جتنی سمجھ آ گئے، باقی واللہ عالم، اس میں پڑے ہی نہ آدمی تو شاید اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی فضا بنا دے. اور جو بے اعتراضات کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں بعض مولویوں کی طرح، وہ بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، کورے کے کوئرے ہی رہتے ہیں. ہاں ظاہر اچھا، اندر خالی، باطن خالی. اس لیے نہ ان میں کشش ہوتی ہے، نہ ان کے پاس اجابت دعا ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کیفیات ہوتی ہیں، نہ سرور ہوتا ہے، اعتراضات کی وجہ سے. بس ہم جو جانتے ہیں، جو سمجھا اس کے بعد علم نہیں ہے. علم تو اتنا علم ہے کہ انسان ساری عمر سیکھے تب بھی اس نے کچھ نہیں سیکھا، جیسے سمندر سے قطرہ لیا، سارا علم پڑا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی خضر علیہ السلام یہی تو کہا تھا کہ تم علم میں اضافہ چاہتے ہو، کہا جتنا بھی علم پڑھو جیسے پڑھا ہی نہیں ہے، سارا باقی ہے. پھر خضر علیہ السلام نے مثال دی ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کہا چڑیا اگر سمندر سے 5 چونچ میں پانی لیتی ہے تو پانی ختم ہو گیا، سارا سمندر پڑا، کچھ نہیں لیا. تو ہم تم خضر صاحب نے کہا جتنا بھی علم میں اضافہ کریں تو سمجھو چونچ میں پانی سمندر پڑا ہوا ہے. ہاں تو پھر دعوے نہیں کرنے چاہیے نا. تو یہ بعض لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں، مولوی لوگ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، میں فلانے کی چوٹ کہتا ہوں، میں اتنا انعام دیتا ہوں، کوئی سوال کا جواب دے، کوئی نہ کوئی پیدا ہو جاتا ہے الٹا سیدھا جواب. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جتنی سمجھ آئی باقی چھوڑ دے، واللہ عالم بالصواب، ختم. کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی؟ اس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے کہ بس یہ جو میں نے سمجھ لیا مجھے آ گیا، باقی علم ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. یہ خضر صاحب نے کیا کہا تھا موسیٰ صاحب کو، چونچ میں پانی، یہ تفسیر نہیں پڑھی، دعوے شروع کر دیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا علم کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا رہے. ہاں جو آدمی وہ توقف کرتا ہے، اختلاف میں نہیں پڑتا ہے، اس کو بڑے فائدے ہوتے ہیں. ہاں اور نبی کہیں کہ پہلی قومیں سے بحث اور سوالات سے ہلاک ہوئیں. کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ سوالات میں پڑھنا، زیادہ بحث کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے. جو سمجھ آئے باقی چھوڑ دے. ساری عمر علم پڑھو. دین کا علم تو بہت بڑی چیز ہے، خدا کی معرفت کا. دنیا کا علم نہیں ختم ہوتا ہے، یہ سائنسدانوں کے علم نہیں ختم ہوتا ہے، یہ ڈاکٹروں کے نہیں ختم ہوتے، یہ دوسروں کے پھوتیوں خانوں کے نہیں ختم ہوتے. تو پھر خدا رسول کا علم کا تو پھر انتہا ہی نہیں. ہاں تو احتیاط کریں نا، ان چیزوں میں نہ پڑا کریں. ہاں تو کٹر بریلوی سنی شیعہ نہ بنا کریں. ہاں کٹر جو بریلوی نے کہہ دیا، دیوبندی نے کہہ دیا، شیخ امین نے کہہ دیا، شیخ یاسین نے کہہ دیا، اس کے بعد علم ہی نہیں. اس کے بعد بھی علم ہے، بس کیا ہے واللہ عالم. اتنی سمجھ آئی، جو نہیں آئی چھوڑ دے. وہ شیخ امین نے کہا یا شیخ یاسین نے کہا یا بریلوی کا دیوبندی نے کہا، چھوڑ دے. جو سمجھ میں آ جائے لے لے. دیوبندی نے کہا، بریلوی نے کہا، شیخ امین کی سمجھ میں آئی ٹھیک ہے، نہیں آئی واللہ عالم بالصواب. کیا ضرورت ہے مصیبت میں پڑھنے کی کہ علم کو کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ نبی ولی نہیں کر سکتے تو ہم تم کر سکتے ہیں. آقا جی نے خود بھی ایسے ہی کہا ایک معاملے میں صحابہ کو، میں بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. بتاؤ تو پھر دعوے کرنے، یہ کرنے، ایسے نہیں کہا کرے کٹر. یہ کہ میں اس خیال کا آدمی ہوں، باقی واللہ عالم. اس خیال پہ بھی پکا نہیں ہونا چاہیے.
فقط اس چیز پہ پکا ہونا چاہیے جو زبان مصطفیٰ سے نکلے. ہاں جو زبان مصطفیٰ سے نہیں ہے وہ مفہوم ہے، تم نے کچھ مفہوم بیان کیا، میں نے کچھ کیا، وہ سب واللہ عالم. اور جو آقا جی نے بیان کیا واللہ عالم اور حق بالکل پورا یقین کر کے نبی کریم کی زبان سے نکلا، اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے واللہ عالم بالصواب. اس سے آپس میں محبت بھی رہے گی، نفرت بھی پیدا نہیں ہوگی، تعصب بھی پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ نبی کریم فرماتے تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی. تو محبت اختلاف کو چھوڑ کے ہوگی یا اختلاف میں پڑھ کے تو میں کر کے ہوگی؟ یہ تو میں سے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے. اس لیے ایک ہی مسجد میں دوسرا نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کافروں کی مسجد ہے، نفرت ہو گئی نا. تو ایسے مسائل نہیں بیان کرنی چاہیے جو اختلاف کے ہوں، جو اتفاق کے ہوں وہ بیان کرنی چاہیے. آقا جی نے کہا اللہ مشکک من شک علی امتی، خدا اس پر مشقت ڈالے جو میری امت کو مشقت میں ڈالے. جو ان میں پھوٹ ڈالنے مشقت ہی ہے نا. بعض علماء اکثر یہ اختلافات کے مسائل مسجد میں بیان کرتے ہیں اور لوگوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، یہ نہیں بیان کرنے چاہیے. کوئی بھی عالم اس کی عزت کریں، اس کی بات سنیں، لیکن اس حد تک جس حد تک وہ اختلاف کے قریب نہ جائے. کوئی بھی عالم ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، جہاں اختلاف کی بات کرے وہاں نہیں سننی ہے. اس لیے تم کو منع کیا حضرت محمد مصطفیٰ نے کہ اختلاف میں نہیں جانا ہے، اس سے نقصان ہوگا تمہارا. اس لیے بعض علماء کے پاس برکت علم کی رحمتیں نہیں ہوتی، خالی ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ کی ان پر کچھ غضب کے آثار اور ایسے دکھتے ہیں. اسی وجہ سے برکتیں نہیں ہیں کہ لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، مشقت میں ڈالتے ہیں، ان میں نفرت پیدا کرتے ہیں، ان کو ایسی باتیں سکھاتے ہیں. ایسی باتیں نہیں سکھانی چاہیے. آقا جی نے منع کیا، قرآن نے بھی منع کیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا کسی چیز میں جھگڑا اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس چیز کو چھوڑ دو اللہ پر اور حضرت محمد مصطفیٰ پر. اس میں پڑھو ہی مت، پھر نہ پڑھو. ضروری پڑھنا اس میں. اللہ نے کہا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، علم والے درجات ہیں. تو پھر اتفاق نہیں ہو سکتا، تو پھر چھوڑ دینا چاہیے اس چیز کو تاکہ اتفاق ہو. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ایک علم والے کے پاس ایک علم اس کے اونچے درجے کا ہوتا ہے، اس کا اس سے زیادہ معرفت ہوتی ہے، زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، زیادہ قابلیت ہوتی ہے، وہ پیچیدہ چیزوں کو جانتے ہیں. تو اس لیے آقا جن کا کلم الناس علی قدر عقولہم، کوئی سوال کرے تو اس کی سوال کے مطابق جواب مت دو، اس کی عقل کا اندازہ لگاؤ، صلاحیت کا اندازہ لگاؤ، پھر اس کی عقل کے حساب سے اس کو بات سمجھاؤ. موٹی عقل کا ہے، صلاحیت ہے یا نہیں ہے. تو ان چیزوں میں نہ پڑے، اور جو سمجھ میں آئے وہ لے لے، جو سمجھ میں نہ آئے واللہ عالم. تو آپ کا سب سے بیٹھ سکتے ہیں، آپ کافر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، مسلمان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے آپ کو نفرت نہ ہو. یہ چیزیں نفرت پیدا کرتی ہیں. اور آقا نے کہا جب محبت آپس میں نہیں ہے تو تم ایمان والے بھی نہیں ہو. بتاؤ، تو پھر یہ چیز خطرہ ہے نا. آپس میں نفرت ہونا، نفرت ختم کرنا، اختلاف کو ختم کر دو. کہ جس چیز میں اختلاف اگر ایک کرتا آپ مت کریں. ایک آپ دو بھائی بیٹھے ہیں، یا بریلوی ہے، سنی ہے، شیعہ، جہاں تک اتفاق ہے خدا رسول کے مسئلے میں کرے باتیں. جہاں اختلاف ہو وہ کرے، آپ مت کریں. آپ کہیں بھائی اس میں اختلاف آ گیا، تو اختلاف سے قرآن میں بھی منع ہے اور جناب رسول کریم نے بھی منع کیا ہے. تو اس مسئلے میں پڑھتا نہیں، پھر وہ تو آپ سے کہاں بحث کرے گا. تم سے آرام سے بیٹھے رہو گے، چائے پیو تو چائے پیو، کوئی اور بات کر لو، اختلاف کو چھوڑ دو، اور آپ ایمان والے بھی بن جاؤ گے. آپ نے خدا قرآن کو مانا، خدا کی بات مانی، نبی کریم کی نصیحت اور وصیت پر عمل کیا. ہاں، کیونکہ آقا جی کہتے ہیں میں آسان دین لے کے آیا ہوں. لیلھا کنہارھا، اس میں روشنی ہے، اس میں رات نہیں ہے، ہر چیز عیاں ہے. تو پھر مشکل کہاں سے؟ اب کتنا مشکل ہو گیا. ایک آدمی باہر سے مسلمان، اس کو مسلمان ہونا مشکل ہو گیا. یہ اس کو کافر کہتا ہے، اس کو کافر کہتا ہے. وہ کہاں جا کے مسلمان ہو بتاؤ؟ وہ کہتا ہے بریلی کافر ہے، وہ بولتا ہے شیعہ کافر ہے، وہ کہتا ہے سنی کافر ہے، وہ کہتا ہے دیوبندی کافر ہے. اب کہاں مسلمان ہو؟ تو مسلمان تو اس کے سارے کافر ہو گئے. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے اس وجہ سے مصیبت آئی ہے کہ نبی کریم نے جیسے کہا تھا ویسے نہیں کیا نا. آپ نے کہا آسان دین، اب کتنا مشکل ہو گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہو گیا، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنی مشکل ہو گئی.
کوئی بھی مسجد اور نماز پڑھ لیں. آپ کا نماز مطلب ہے یا آپ کو مولوی سے مطلب ہے؟ نماز میں تو اختلاف نہیں، نماز پڑھ کے نکل جائیں. بریلی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، اہل حدیث ہو، تم کو کیا مطلب ہے اس سے؟ تمہارا نماز سے مطلب ہے نا. مکے میں جاؤ تو مکے میں نماز پڑھ لو. تمہارا کیا مطلب وہاں سنی کھڑا، وہابی کھڑا، شیعہ کھڑا؟ تم تو مکے کے لیے گئے ہو. امامت کوئی کرا تو وہ جانے، اس کا خدا جانے. تمہارا مطلب تھا مکے میں نماز پڑھ کے آ جاؤ، مدینے میں نماز پڑھ کے آ جاؤ. مدینے میں نماز چھوڑنی جماعت کی، مکے میں چھوڑنی، تو یہ کتنی محرومی ہے. وہ لاکھوں پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوئی، ان کی نماز ہو گئی، سب کی ہو گئی. نیتوں کو خدا جانے. تمہارا مطلب تھا مکے میں نماز پڑھنی، 1 لاکھ کا ثواب تم کو مل گیا. تم کو کیا مطلب ہے کون کھڑا نہیں کھڑا؟ وہ جانے، خدا جانے. تمہارا نماز کا مسئلہ تھا نماز صحیح، 4 رکعتیں پڑھی، السلام علیکم السلام علیکم، خدا حافظ، خلاص. چلو. پورج من کے ہو رہتے ہم کو دیکھتے ہو کیسے نوری من یہ ہٹاؤ، نوری من یہ دیکھیں بھی اور نہ دیکھیں ہم کو، دیکھیں بھی اور نہ دیکھیں ہم کو، کیسا پردہ کیا ہے نینان میں، کیسا پردہ کیا ہے نینان نے. ہوئے نینان زخم جو جاتے ہیں واللہ گہرے یہ ہوتے جاتے ہیں. ہائے نینان زخم جو ہیں دیے، زخم جو ہے دیے، واللہ گہرے یہ ہوتے جاتے ہیں، واللہ گہرے یہ ہوتے جاتے ہیں. زخم جو ہے دیے، ہائے نینان زخم جو ہے دیے، واللہ گہرے یہ ہوتے جاتے ہیں، واللہ گہرے یہ ہوتے جاتے ہیں. تیرے نینان سے جو بھی پیتے ہیں، تیرے نینان
سے جو پی پیتے ہیں تاعمر وہ ترستے رہتے ہیں تاعمر وہ ترستے رہتے ہیں آس رکھے ان کے رحم پہ شامی آس رکھے ان کے رحم پہ شامی ان کے نینا برستے رہتے ہیں ان کے نینا برستے رہتے ہیں آس رکھے ان کے رحم پہ شامی آس رکھے ان کے رحم پہ شامی ان کے نینا برستے رہتے ہیں ان کے نینا برستے رہتے ہیں کاٹتی ہے مجھے جدائی تیری اور لمحے وہ یاد